بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں خلافت یعنی جانشینی خداوندی کے نہایت اہم، معزز اور محترم منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ان تمام صلاحیتوں اور صفات سے نوازا ہے جو خلافت الہی یا جانشینی الہی کے لیے ضروری ہے۔ جانشینی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو آزادی دی جائے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے اختیار اور استقلال کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کر سکے۔ انسان کو سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی، عقل و فکر کی، تدبر اور تفکر کی صلاحیتیں دی گئیں جو ضروری تھیں اس کام کے لیے کہ وہ خلافت الہی کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو بہت سی ایسی صفات سے نوازا گیا جو دراصل اللہ رب العزت کی صفات کا پرتو ہے۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، رحمان ہے، انسان کو بھی رحیم ہونا چاہیے، انسان کو بھی رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت پرورش کرتا ہے اپنے زیر دستوں کی، پوری کائنات کا پروردگار ہے، رب ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ اس صفات کا پرتو، اس کی جھلک اپنے اندر پیدا کرے۔ یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس کو تخلقوا باخلاق اللہ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرو۔ یہ ایک اہم اور نہایت قابل ذکر وصف ہے انسان کی خصوصیت کا، لیکن انسان مخلوق ہے، انسان بندہ ہے، انسان کی صلاحیتیں اور صفات محدود ہیں، اس کی کارکردگی بھی محدود ہے۔ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی ایسی کمزوریوں کو بتاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے تقاضے پورے نہیں کر پاتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا پروردگار نہ تو بھولتا ہے، راستے سے بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو قرآن میں کئی بار آئی ہیں اللہ کے بارے میں، حالانکہ اللہ رب العزت کے بارے میں کسی سمجھدار اور عاقل انسان کے دل میں یہ شبہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت بھی نعوذ باللہ بھول سکتا ہے، راستہ بھٹک سکتا ہے۔ پھر خاص طور پر یہ کہنے کا کیا مقصد؟ کبھی کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال یا وہم وسوسہ نہیں آ سکتا کہ نعوذ باللہ خداوند کائنات، خالق کائنات بھول سکتا ہے یا راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ یہ 3-4 جگہ قرآن مجید میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا پروردگار نہ راستے سے بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، اس کو ہر چیز ہر وقت بالکل سامنے رہتی ہے اور وہ ایک ایک جزیات سے واقف ہے۔ یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ جہاں اللہ نے اس کو اپنی صفات کا پرتو بنایا ہے، جہاں اس کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا ہے، جہاں اس کو یہ تعلیم دی ہے کہ میری صفات کو اپنانے کی کوشش کرو، وہاں اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کن صفات کو وہ اپنے اندر سمو سکتا ہے اور کون سی صفات ایسی ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جو انسان کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک صفت ہے لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا پروردگار نہ راستے سے بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان راستے سے بھٹکتا ہے اور انسان بھولتا ہے۔ انسان کا بھولنا اور انسان کے بھٹکنے کی عادت کو مستحضر کرنا مقصود ہے۔ یہ ایک اسلوب بیان ہے، یہ ایک طریقہ کلام ہے جو اصل پیغام کو زیادہ گہرے انداز میں
بہت زیادہ واضح انداز میں ذہن نشین کرانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شریف انسان وعدے کا پاس کرتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ شریف انسان وعدے کا پاس کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم بھی وعدے کا پاس کرو اگر تم شرافت کے دعوے دار ہو، جس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ دراصل اس کو تنبیہ مقصود ہوتی ہے کہ اگر تم شرافت کے دعوے دار ہو، اگر تم شرافت کے حصول میں کوشاں ہو، خواہاں ہو، تو تمہیں بھی وعدے کا پاس کرنا چاہیے۔ تو جہاں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نہ راستے سے بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہاں یہ جتانا مقصود ہے کہ یہ خصوصیات انسان کی ہیں، یہ خصوصیات مخلوق کی ہیں، بندے کی ہیں، عبد کی ہیں۔ خالق اور معبود وہ ان صفات سے بہت، ان کمزوریوں سے، ان بندشوں اور قیود سے بہت بالا تر اور ماورا ہے۔ چونکہ انسان بھولتا بھی ہے، انسان راہ راست سے بھٹکتا بھی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ نسل انسانی کے سب سے اولین فرد کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پر ریکارڈ کیا ہے کہ فنسی آدم بھول گئے، ان کے ذہن سے نکل گیا، ذہن سے ایک بات پوشیدہ رہ گئی اور ان کو وقت پر یاد نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ دو کمزوریاں انسان کی ایسی ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید نے اور شریعت نے بے شمار مقامات پر بہت سی چیزوں کی انسان کو تعلیم دی ہے۔ شریعت کے کئی بنیادی اصول ایسے ہیں کہ جن کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان کی یہ خصوصیت ہے جس کا لازمی تقاضا تھا کہ شریعت میں بعض خاص احکام دیے جائیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تم یاد دہانی کراتے رہو۔ تذکیر عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے تسلسل کے ساتھ یاد دلاتے رہنے کو تذکیر کہا جاتا ہے۔ فذکر، یاد دلاتے رہو بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے، اگر تم یہ یقین رکھو کہ بار بار یاد دلانے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تم بار بار یاد دہانی کراتے رہو، اس لیے کہ بار بار یاد دلانا اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی یہ خصوصیات ہیں، اہل ایمان کی یہ صفات ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر پر قائم رہنے کی نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے اور بعض اوقات راہ راست سے بھٹک کر کسی اور راستے پر نکل پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص دوسرے کو وقتاً فوقتاً یاد دہانی کراتا رہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اسلام کی تعلیم میں، قرآن کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے کہ انسان اچھائی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ اہل ایمان کی بنیادی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ آپ ایک چیز پر توجہ دیجئے کہ قرآن مجید میں فرد کی صفت جہاں بتائی گئی ہے، ایک مسلمان فرد سے جہاں خطاب کیا گیا ہے، وہاں بھی اس کو کہا گیا کہ اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اے فرد تو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ جہاں پوری امت مسلمہ کی خصوصیات بتائی گئی ہیں بحیثیت مجموعی اہل ایمان کی، وہاں بھی یہ صفت استعمال کی گئی، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ اہل ایمان اچھائی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ گویا پورے اہل ایمان کی صفت ہے۔ اور جہاں یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کو کبھی زمین میں اقتدار ملے، حکومت ملے، تو وہ کیا کریں گے، وہاں بھی یہ کہا گیا کہ وہ ان کی حکومت اور ان کا سیاسی اقتدار یہی کام کرے گا۔ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو وہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ گویا یہ انسان کے اس مزاج اور نفسیاتی کمزوری
کہ پیش نظر ہر ممکن طریقہ استعمال کیا گیا کہ اس کو اچھائی کی بار بار یاد دہانی کرائی جاتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جو آج کے خطبے کا موضوع ہیں، بعض ایسے پیش پا حقائق کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جن کو ہر انسان دیکھتا ہے۔ بظاہر ہر انسان دیکھتا ہے کہ شہد کی مکھی شہد پیدا کرتی ہے، ہر انسان دیکھتا ہے کہ جانور انسان کے لیے خوراک اور سواری اور دوسری سہولتوں کا سبب بنتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ بعض جانوروں کے اون سے انسان اپنا لباس بناتا ہے اور اس طرح کے بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ان چیزوں کی یاد دہانی اس لیے کرائی ہے کہ انسان سامنے ہوتے ہوئے بھول جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا مشہور قصہ ہے ایک سائنسداں کا، اسحاق نیوٹن کا، کہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ سیب اوپر سے گرا اور زمین سے جا کے لگ گیا۔ اس کی فوراً توجہ مبذول ہوئی کہ ہر چیز میں ایک کشش ثقل ہوتی ہے اور زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس نے ایک نیا قانون سائنس کا دریافت کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اوپر سے چیزیں گرتی ہوئی نیچے دیکھی تھی، لیکن کسی نے خاص اس طرح توجہ دے کر نہیں دیکھا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خاص طور پر توجہ دینے والے اور نئے نئے انداز سے چیزوں کا مشاہدہ کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار ان چیزوں کی طرف یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کا نمونہ اور اللہ تعالیٰ کی بحیثیت مجموعی اسکیم اس کائنات میں جاری اور ساری ہے، یہ حقیقت بہت تھوڑے انسان دیکھ پاتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان جب لاؤڈ اسپیکر کو دیکھتا ہے، ہر شخص مسلم غیر مسلم، خدا کو ماننے والا خدا کو نہ ماننے والا، مشرق کا رہنے والا مغرب کا رہنے والا، کالا گورا، اس کو دیکھے گا تو فوراً یہ سمجھے گا کہ اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کو بنانے والوں نے بنایا ہے، ایک خاص انداز سے یہ کام کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، یہ وزٹنگ کارڈ ابھی ہمارے بھائی نے دیا، اس کو دیکھنے والا بھی فوراً سمجھ جائے گا کہ ایک بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، چھاپنے والے نے چھاپا ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے اور ایک خاص مقصد سے اس کو بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک عام حقیقت جو ہر انسان ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کائنات کے بارے میں بھول جاتا ہے۔ کائنات کے بارے میں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ خود بخود بن گئی اور اس کا نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ اس کا چلانے والا ہے، نہ اس میں کوئی نظام متعین کرنے والا ہے، نہ اس کے اندر کوئی سسٹم جاری اور ساری ہے۔ جیسا کہ ایک مفکر نے کہا کہ اس کائنات کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے، ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ کسی پریس میں بم پھٹے اور وہاں ایک تباہی پھیلے اور اس تباہی کے نتیجے میں اس پریس کے اجزاء اس طرح سے جڑ جائیں خود بخود کہ ایک ڈکشنری تیار ہو جائے۔ جتنی یہ بات عقل سے بعید ہے، جتنی یہ بات نامعقول ہے، مضحکہ خیز ہے، اسی طرح یہ بات بھی مضحکہ خیز ہے کہ یہ پوری کائنات ایک حادثے کے نتیجے میں، کسی اتفاق کے نتیجے میں اس طرح سے مرتب و منظم شکل میں وجود میں آ جائے کہ جس کو انسان، کروڑوں انسان، لاکھوں انسان مسلسل ہزاروں برس سے اپنی عقلیں لگاتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک اس کے حقائق کا مکمل طور پر کیا جزوی طور پر بھی ادراک نہیں کر سکے۔ یہ کائنات بغیر بنانے والے کیسے وجود میں آ گئی؟ یہ ہے وہ حقیقت جس کی طرف ان آیات میں اور آئندہ جمعۃ المبارک کو آنے والی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے ایک تسلسل کے ساتھ۔ یہ ہے سلسلہ بیان جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بھی جاری رہے گا۔ اب خطبے کا وقت ہو گیا ہے، صدر جامعہ تشریف لے آئے ہیں، عربی میں خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد جماعت ہوگی۔